السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نواقص وضو۔ آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواقص وضو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے اور جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مزی خارج ہونے سے وضو ہم دیکھتے ہیں ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ مزی خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ نے مزی خارج ہونے سے غسل واجب قرار نہ دیا بلکہ فرمایا، اپنا عضو مخصوص دھو ڈال اور وضو کر۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے پس وہ وضو کرے۔ نیند سے وضو، سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم سفر میں اپنے موزے 3 دن رات نہ اتاریں، لیکن پیشاب پخانے اور نیند میں ہم انہیں پہنے رکھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص سو جائے اس پر وضو واجب ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے۔ یعنی کہ اگر آپ کو جمائی آ رہی ہے تو آپ اس میں وضو کر سکتے ہو، لیکن اگر سو گئے ہو تو اس میں آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ہوا خارج ہونے سے وضو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک ہوا نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اسے بدبو محسوس نہ ہو۔ نقصیر اور وضو، یا نقصیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایات کو جو بلوغ المرام اور ابن ماجہ میں ہیں، امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے، بلکہ اس سلسلے کی تمام روایات سخت ضعیف ہیں۔ لہٰذا برات اصلیہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اس کی تائید اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جو غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا، جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلائے، جس کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہ ہوا ہو، یا آپ کو علم ہوا اور آپ نے انہیں نماز لوٹانے یا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ بتایا، مگر ہم تک یہ خبر نہ پہنچی۔ اسی طرح جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیے گئے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے، حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرمگاہ کے سوا خون کا بہنا ناقص وضو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف لوٹو اور وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔ یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔